بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرما رہے تھے کہ 3 چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلے 4 چیزیں الگ ذکر کی، اب 3 چیزیں، 2 آپ نے ان میں پڑھ لی ہیں۔ تیسری چیز، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و یکتائی کو بھی تسلیم کیا، اس کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ وہ ایسے لوگوں سے راہ و رسم اور رشتہ ناتا رکھے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھتے ہوں، خواہ وہ دنیاوی رشتے کے اعتبار سے کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ۔ یہ تیسرا اصول کیا آپ سمجھیں، اس کو ہم عربی کے 2 لفظوں میں استعمال کرتے ہیں، الولا والبراء۔ کیا کہتے ہیں؟ الولا والبراء۔ کیا معنی؟ کہ جو انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا سچا معبود مان لیتا ہے، یعنی مسلمان ہو جاتا ہے، پھر اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہوتا ہے؟ اس کے دوست کون ہوتے ہیں اور اس کے دشمن کون ہوتے ہیں؟ یہ تیسرا اصول ہے اور یہ بہت اہم ہے، اور اس کو میں ذرا تھوڑا سا اور بھی چند الفاظ کے اضافے سے سمجھانے کی یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے دلی محبت اور دلی دوستی، دینی اخوت اور اسلامی اخوت، اسلامی دوستی اور دلی محبت، ایمانی دوستی، تو وہ صرف اور صرف ہماری ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کلمہ پڑھتے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوں اور اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوں۔ وہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، ہماری دلی محبت ان کے ساتھ ہے، رشتہ ناتا ہمارا ان کے ساتھ ہے، اور جو دین اسلام کو قبول نہیں کرتے، ہمارے پیغمبر کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، وہ ہمارے دینی بھائی بھی نہیں ہیں، نہ ہماری ان کے ساتھ دلی محبت ہے، نہ وہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، بلکہ اسلام کے اندر وہ ہمارے دشمن ہیں، خواہ وہ ہمارا باپ کیوں نہ ہو، ہماری امی کیوں نہ ہو، ہمارا سگا بھائی کیوں نہ ہو، اور ہمارے خاندان کے قریبی لوگ کیوں نہ ہو۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر میں باپ کو قتل کرنے کے لیے بیٹا آگے بڑھ رہا ہے، حالانکہ باپ، یہ کتنا اونچا مقام ہے باپ کا، کیوں جی؟ باپ کا کتنا اونچا مقام ہے۔ بھائی نے بھائی کو قتل کیا اور ماموں نے بھانجے کو قتل کیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات آپ کو شاید یاد ہو۔ ایک دفعہ ان کے بیٹے عبد الرحمن تھے، بات اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، تو بیٹے نے کہا ابو جان، غزوہ بدر میں سیدنا ابو بکر وہ کن کی طرف تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور ان کا بیٹا عبد الرحمن کس طرف تھا؟ ابو جہل کی طرف، غزوہ بدر میں۔
ابو جہل کی طرف، کافروں کی طرف، تو اس نے بڑے فرما برداری کے انداز میں کہا کہ ابو جان، آپ کئی دفعہ بدر کے میدان میں میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا بیٹا، تو نے تو مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا نا، اگر اس میدان میں تو کہیں میرے سامنے آ جاتا اور میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر چھوڑتا نہیں، بلکہ تیری گردن تلوار سے جدا کر دیتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایمانی محبت، اور یہ ہمارے ایمان کا اصل الاصول ہے۔ اصل الاصول ہے کہ آپ کا ایک سگا بھائی ہے اور مسلمان نہیں، مرزائی ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، اور دوسرا آپ کا قریبی نہیں، لیکن انما المؤمنون اخوۃ، وہ آپ کا اسلامی بھائی ہے۔ تو آپ کی دلی محبت کس کے ساتھ زیادہ ہونی چاہیے؟ اپنے اسلامی بھائی کے ساتھ۔ تو ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار وہ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار ہے۔ یہاں آ کر کچھ بھائی بات کو نہیں سمجھتے۔ ایک ہوتی ہے دوستی، اخوت، دلی محبت، یہ تو مسلمان کے لیے کسی بھی کافر کے لیے جائز نہیں، خواہ وہ باپ کیوں نہ ہو۔ اور ایک ہوتا ہے حسن سلوک، رواداری، خدمت اور احسان اور عدل، کسی کی خیر خواہی، کسی کی خدمت، تو یہ سب کے لیے باپ ہے نہ بھی مسلمان ہو، آپ اس کی خدمت کرنا آپ پر فرض ہے۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، آپ کا بھائی ہے، آپ غمی میں خوشی میں ان چیزوں میں اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، پڑوسی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور کوئی عزیز ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، لیکن دلی محبت کس کے ساتھ ہو؟ صرف مسلمان کے ساتھ ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اخوت اور ولا برا، محبت اور نفرت کا معیار، اور دوسری طرف احسان، اچھا سلوک، حسن خلق۔ دیکھیے، اگر کوئی ہندو بھی ہمارے گھر میں آ جائے، ہمارا مہمان بنے، تو ہم اس کو کھانا کھلائیں گے کہ نہیں؟ کھلائیں گے۔ ہم اس کی خدمت کریں گے کہ نہیں؟ کریں گے۔ اس کے پاس کرایہ نہ ہو تو ہم اس کو دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیں گے۔ یہ ایمان کے منافی نہیں، لیکن وہ ہمارا اسلامی بھائی نہیں، دلی محبت ہماری اس کے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ تعلقات رکھ سکتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے ہدیے قبول کرتے تھے، ان کو دیتے تھے، یہودیوں کے گھر سے آپ نے کھانا بھی کھایا ہے، مشرک آپ کے گھر میں آ کر رہا، ایک دفعہ ایک کافر، آپ نے اس کو بکریوں کا دودھ خود نکال کر پلایا، بہت خدمت کی۔ تو اس لیے آپ نے اس میں فرق کرنا ہے۔ یہ جو شیخ الاسلام نے یہ جملہ جو ہے، اس کو آپ غور سے دوبارہ پڑھ لیں۔ کیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی اور اللہ کی وحدانیت و یکتائی کو بھی تسلیم کیا، اس کے لیے ہرگز جائز نہیں
کہ وہ ایسے لوگوں سے راہ و رسم رشتہ ناتا رکھے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، یعنی کافر ہیں۔ تو راہ و رسم سے مراد کیا ہے؟ دلی محبت، اخوت دین، اخوت اسلامی۔ اور رشتہ ناتا سے کیا مراد ہے کہ ہم ان کو اپنی بیٹی، اپنے بیٹے کا رشتہ نہ دے سکتے ہیں، نہ ان سے ہم رشتے لے سکتے ہیں جب تک وہ کلمہ پڑھ کر ہمارے دین کے اندر داخل نہیں ہو جاتے۔ اسی طرح مشرک ہیں، اسی طرح کافر ہیں، اسی طرح دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں۔ اس کی دلیل، اس بات کی دلیل اللہ کا یہ ارشاد ہے۔ بہت سی آیات ہیں لیکن انہوں نے جس آیت کا انتخاب کیا بڑی خوبصورت ہے، ساری آیتیں خوبصورت ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم کبھی یہ نہ پاؤ گے، یعنی ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں اور وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں، ایمان رکھنے والے ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ وہ ان سے محبت نہیں رکھتے، خواہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے اہل خاندان ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی اس طرح کے پختہ ایمان والے جن کی محبت کا معیار اللہ اور اس کے رسول ہے، جن کی نفرت اور دشمنی کا معیار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہیں۔ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے، یعنی ایمان کو مضبوط کر دیا ہے، اور ان کے قلوب کو اپنے فیض سے قوت بخشی ہے کہ ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اور وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ کی جماعت اور اللہ کا لشکر ہیں، خبردار رہو، اللہ کی جماعت والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ دوستی اور محبت اور دوسری طرف حسن سلوک اور احسان، رواداری، خدمت، ان دونوں میں آپ فرق سمجھ گئے ہوں گے، اس لیے کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس معاشرے میں ہمیں ان چیزوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ آپ کے ساتھ کئی لوگ ایسے کام کرنے والے ہوں گے جو ہندو ہیں، جو سکھ ہیں، جو یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، مشرک ہوں گے، تو آپ نے ان کے ساتھ یہ نہیں کہ حسن سلوک چھوڑ دیں۔ آپ سے کوئی چیز لینے آئے، آپ کہنے نہیں آپ مشرک ہیں پلیز ہے بھاگ جاؤ، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ احسان کریں، قریب کریں، حسن سلوک کریں، لیکن دلی محبت یہ اس سے نہیں ہوگی، یہ صرف مسلمان سے ہوگی۔ آگے یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف آپ کی رہنمائی کرے۔ یہ بات بخوبی سمجھ لیں۔ یہاں پہلے 4 چیزیں ذکر کی، پھر 3 چیزیں ذکر کی، اب درمیان میں صرف ایک چیز کی وضاحت کر کے آخر میں پھر وہ 3 اصول ذکر کرتے ہیں اور یہ بات ختم ہو جائے گی۔ درمیان میں جس بات کو ذکر کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ جس ملت کے ہم پیروکار ہیں وہ ملت کون سی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، آپ کی وہ ملت ہے، اور یہ وہی ملت ہے، یہ وہی دین ہے، یہ وہی توحید ہے اور دعوت ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی۔ صحیح بات ہے نا؟ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی۔ آپ بھائی جانتے ہیں کہ یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پیشوا کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پیشوا کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے پیشوا کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔
اور مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پیشوا کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اب ان چاروں میں سچا کون ہے؟ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ یہودی بھی جھوٹے، عیسائی بھی جھوٹے، اور مشرکین مکہ بھی جھوٹے، صرف یہ پیغمبر اور اس پیغمبر پر ایمان لانے والے وہ سچے ہیں کہ ان کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے ساتھ ہے۔ تو تھوڑی سی اس کی پہچان کرواتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت و فرما برداری کی طرف آپ کی رہنمائی کرے، یہ دعا کرتے ہیں آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ یہ بات بخوبی سمجھ لیں کہ حنیفیت و ملت ابراہیمی یہ ہے۔ حنیفیت، ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ ملت ابراہیم حنیفہ۔ حنیفہ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، یہ معنی ہے حنیفہ کا۔ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، چاہے موم ہو جا چاہے سنگ ہو جا۔ بھئی اگر آپ نے ایمان کی طرف جانا ہے تو پھر دوسرا راستہ چھوڑ دو۔ یہ دو دو تین تین چار چار رنگ نہیں چلتے، ایک ہی رنگ چلتا ہے۔ تو حنیفہ کا معنی ہے صرف اللہ کا ہو کر رہ جائے، باقی سب کو چھوڑ دے۔ حنیفیت اور ملت ابراہیمی یہ ہے کہ آپ پورے اخلاص کے ساتھ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، پورے اخلاص کے ساتھ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور عبادت کی قسمیں آگے آتی ہیں۔ اسی کام کا اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو حکم دیا اور اسی غرض کے لیے انہیں پیدا فرمایا، جیسا کہ ارشاد الہی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ کس کام کے لیے پیدا کیا؟ کہ وہ میری بندگی کریں۔ یہاں یعبدون کا معنی وہ یہ کرتے ہیں کہ یعبدون کا معنی یہ ہے میری وحدانیت و یکتائی کو دل و جان سے قبول کریں کہ اللہ صرف ایک ہی ہے، اس کی صفات میں، اس کے کاموں میں اور کوئی شریک نہیں۔ اللہ صرف ایک ہی سچا معبود ہے۔ پتہ نہیں، مجھے تو یاد نہیں ہے، ویسے پڑھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے بہت زیادہ معبود ہیں، وہ گنے نہیں جاتے، لاکھوں کروڑوں انہوں نے بنائے ہیں۔ اچھا شکر تھا کہ جو عیسائی تھے ان کے 3 تھے، تو یہ مسلمانوں کے کتنے ہیں؟ یہ جو موجودہ مسلمانوں کی میں بات کر رہا، ایک ہونا چاہیے تھا نا؟ ہاں ایک ہونا چاہیے تھا۔ وحدہ لا شریک لہ، صرف زمین و آسمان کا مالک اور خالق صرف وہی ایک ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ مشرکین مکہ نے تو 360 وہاں بنائے تھے، تو ہماری تعداد تو پاکستان میں شمار کر لیں اور پھر آپ انڈیا میں شمار کر لیں اور دوسرے ملکوں میں شمار کر لیں، تو بڑے بڑے مشکل کشا، بڑے بڑے داتا، بڑے بڑے غریب نواز، بڑے بڑے پتہ نہیں کیا ہیں۔ ملت ابراہیمی یہ ہے، اخلاص کے ساتھ صرف ایک اللہ کی عبادت۔ یوحدون کہتے ہیں میری وحدانیت و یکتائی کو دل و جان سے قبول کر لو، دل و جان سے، صرف زبان سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن امور کا حکم دیا ان میں سب سے ارفع، سب سے اعلیٰ چیز وہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ یہ بات یاد رکھ لو، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ سب سے بڑا عمل، سب سے اونچا عمل اور سب سے بنیادی عمل، سب سے افضل کام وہ کون سا ہے؟ اللہ عز و جلال کی
توحید اور وحدانیت۔ اور اس دنیا میں سب سے برا کام کون سا ہے، سب سے بڑی بغاوت کون سی ہے، سب سے بڑی سرکشی کون سی ہے؟ دنیا میں بڑے گناہ ہوتے ہیں نا جی، لوگ بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، لوگ ریپ کرتے ہیں، بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں، ایک ایک قبر میں 70 مار کر دفن کر دیتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، بڑے گناہ کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے ان سب گناہوں سے بھی بڑا گناہ، سب سے بڑی بغاوت جو ناقابل معافی جرم ہے، باقی جتنے گناہ ہیں نا وہ اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ قتل بھی معاف کر دیں گے۔ سیدنا خالد بن ولید نے کتنے مسلمانوں کو شہید کیا تھا غزوہ احد میں، کیوں جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا کہ نہیں کیا؟ معاف کر دیا تھا۔ لیکن ایسا گناہ جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے، اور سب سے بڑا جرم ہے اس اللہ کی زمین پر، اللہ کی آسمان چھت کے نیچے سب سے بڑی بغاوت وہ کیا ہے؟ شرک۔ سب سے بڑی نیکی توحید ہے اور سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن امور کا حکم دیا ان میں سب سے ارفع اور اعلیٰ چیز توحید ہے، جو ہر قسم کی عبادات صرف اللہ واحد کے لیے بجا لانے کا دوسرا نام ہے، اور جن امور سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان میں سب سے بڑا شرک ہے، جو غیر اللہ کو اپنی ندا یعنی پکار اور دعا میں اس کے ساتھ شامل کر لینے کا دوسرا نام، کہ کوئی آدمی بیمار ہو گیا ہے تو وہ اللہ کو پکارنے کی بجائے کسی اور کو پکارتا، کسی کو رزق کی ضرورت ہے تو وہ اللہ داتا کو پکارنے کی بجائے اس کے ساتھ وہ علی حجویری کو بھی داتا بنا رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان گرامی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اچھا جی، یہ تھی 3 چیزیں، 4 پہلے مسائل تھے، 3 بعد میں تھے، اور ملت ابراہیمی کا تھوڑا سا تعارف تھا۔ اب آخری بات یہ ہے، اگر آپ سے پوچھا جائے، جاگ رہے ہیں نا بھائی؟ اچھا ماشاء اللہ، میں ذرا دیکھ لوں، یہ پتہ نہیں عبد الماجد یہاں سے اٹھ کر ادھر گیا ہے، اس نے شاید کوئی دوڑ لگانا ہو۔ ہماری کلاس میں جو سونے والے طالب علم ہوتے تھے ان میں مجھے نام یاد ہیں، جن کو مجھے کلاس میں اٹھانا پڑتا تھا، تو میں اس لیے اب نام نہیں لیتا کہ کہیں آپ ان کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ بھئی اب آپ۔ ان کے ایک ساتھی تھے، تاکہ تھوڑی جی نا بوریت آپ کی ختم ہو جائے۔ ان کے ایک ساتھی تھے، وہ قرآن حفظ کرتے تھے قاری صاحب کے پاس، تو وہ نا پڑھتے پڑھتے، آپ جانتے ہیں نا بچے سارا دن وہ ہل کر یاد کرتے رہتے ہیں، تو وہ پڑھتے پڑھتے سو جاتے تھے۔ قاری صاحب نے کہا کہ کھڑے ہو کر پڑھو، وہ کھڑے ہو کر پڑھنے لگ گئے، ان کو پھر نیند آ گئی، وہ قرآن ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ اچھا، قاری صاحب نے کہا کہ کان پکڑ کر پڑھو، اب ان کو کان پکڑا دیے تو وہ نا نیچے وہ قرآن مجید وہ کان پکڑا ہوا ہے اور اس کو یاد کر رہے ہیں، تو اسی حالت میں سو گئے اور گر گئے۔ تو میرا خیال آپ تو جاگ رہے ہیں۔ اچھا، یہ 3 چیزیں آخری ہیں، اور یہ ہے اصول ثلاثہ، دراصل جو کتاب کا نام ہے۔
آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ابھی تمہید تھی، اور اصل جو اصول انہوں نے جس نام پر یہ کتاب ہے وہ اب یہ شروع کرنے لگے ہیں، اور انہوں نے انداز ایسا اختیار کیا سوال کا، کیا اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ وہ کون سے 3 اصول ہیں جن کی معرفت حاصل کرنا ہر انسان پر واجب و ضروری ہے، تو کہہ دیجئے، یہ سوال ہے کہ ہاں جی بتائیے کہ وہ 3 اصول کون سے ہیں؟ تو سن لیجئے کہ وہ 3 اصول یہ ہیں: بندے کا اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا۔ اصل میں یہ 3 اصول وہ ہیں، یہ 3 سوال اور اس کے جواب وہ ہیں کہ جو اللہ عز و جلال نے ہمیں امتحان کا پرچہ قبر کے لیے تیار کیے ہے، وہ دنیا میں اس کو پہلے ہی آؤٹ کرتی ہے تاکہ آپ اچھی طرح تیاری کر لیں۔ کیوں جی؟ جو امتحان ہوتا ہے، امتحان کا پرچہ تو بڑا مخفی ہوتا ہے، اس کو تو وہ اوپن نہیں کرتے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں اور اپنے بندوں کے ساتھ پیار دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قبر میں پوچھنا ہے وہ پرچہ بھی آؤٹ کر دیا، اور جو قیامت کے دن 4 چیزیں پوچھنی ہیں وہ بھی آؤٹ کر دی۔ تو پہلا مرحلہ چونکہ قبر ہے، مرنے کے بعد پہلا مرحلہ کیا ہے؟ قبر ہے، اور اسی کے اوپر آگے پھر بنیاد ہے۔ اس لیے یہ فرمانے لگے ہیں کہ بھائی پہلے مرحلے میں جو آپ سے 3 چیزوں کا سوال ہوگا اس کا آپ کیا جواب دیں گے، اس کو پہچاننا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اور سب سے بڑا واجب ہے۔ اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ من ربک، من نبیک، ما دینک، یہی 3 چیزیں ہیں۔ اب یہ 3 چیزیں انہوں نے ذکر کر کے اپنی کتاب ختم کر دی۔ کہتے ہیں بندے کا اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا، پہلا اصول۔ دوسرا، اپنے دین کی معرفت حاصل کرنا، ما دینک۔ اور تیسرا، اپنے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا۔ ان تینوں چیزوں کی دنیا میں تیاری کرنے، معرفت حاصل کرنے، تو پھر جب آپ سے پوچھا جائے گا من ربک، آپ کہیں گے ربی اللہ۔ جب پوچھا جائے گا ما دینک، تو آپ کہیں گے دینی الاسلام۔ آپ سے پوچھا جائے گا من نبیک، تو آپ کہیں گے نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرشتے کہیں گے نام کا نومت العروس، کہ اب مزے سے سو جاؤ، جس طرح پہلی رات میں ہی بڑی پیار اور محبت کے ساتھ نئی شادی والے سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، سو جاؤ، اور 70 ہاتھ اس کی قبر کو کھلا کر دیا جائے گا، اور جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جائے گی کہ اس کو جنت کی خوشبو آئے اور جنت کی ہوا آئے، اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیا جائے گا۔ تو یہ 3 چیزیں یاد کریں۔ کہتے ہیں پہلا اصول یہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ اگر آپ سے استفسار کیا جائے، پوچھا جائے کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کا رب کون ہے، تو آپ کہہ دیجئے، آپ آگے سے کیا جواب دیں؟ میرا رب اللہ ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے میری اور تمام جہانوں کی پرورش کی، وہ میرا رب ہے، وہی میرا معبود ہے، اس کے سوا میرا دوسرا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کی ربوبیت اور پروردگاری کی دلیل کیا ہے؟ یعنی اب اس کی دلیل کہ میرا پروردگار اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین،
ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پرورش کرنے اور پالنے والا ہے۔ تو ہمارا پالنہار کون ہے؟ صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے سوا ہر چیز عالم ہے، یعنی جہان ہے، مخلوق ہے اس کی، اور میں اس عالم کا ایک فرد ہوں، یعنی میں بھی اللہ کی مخلوقات میں سے اس کا ایک فرد ہوں، بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کا، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں۔ اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ نے اپنے رب کو کس چیز کے ذریعے پہچانا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کا رب ہے، تو کہہ دیجئے، آگے سے آپ جواب دیں کہ اس کی نشانیوں، آیات اور مخلوقات کے ذریعے سے پہچانا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا جرثومہ، کیا چھوٹا سا، خوردبین سے نظر آتا ہے، خوردبین سے، اس جرثومے سے یہ ماشاءاللہ چلتا پھرتا اور پوری دنیا میں حکومت کرتا یہ ایک انسان، اس جرثومے سے اللہ عز و جلال نے پیدا کر دیا۔ یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے پیدا کیے۔ یہ مخلوقات اور اللہ کی نشانیاں، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خالق اور مالک صرف ایک اللہ ہے۔ کہتے ہیں مخلوقات کے ذریعے پہچانا، اور اس کی نشانیوں میں سے رات کو کون لاتا لے جاتا ہے؟ دن، سورج، چاند کا وجود، اور اس کی مخلوقات میں سے 7 زمینیں، 7 آسمان ہیں، اور جو کچھ ان سب کے اندر اور ان کے مابین ہے، یہ ساری کی ساری مخلوق بتا رہی ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی خالق ہے۔ ان نشانیوں سے ہم نے پہچانا۔ اچھا جی، آپ ایک چھوٹی سی بات درمیان میں آ جائے کہ اگر ایک بہت شاندار محل بنا ہو، آپ گزرتے ہوئے اس کو دیکھیں کہ بڑا خوبصورت ہے اور بڑا عالی شان ہے اور ہر چیز بڑی ترتیب سے خوبصورتی کے ساتھ لگائی ہوئی ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے بنایا؟ تو کوئی آپ سے کہے کہ یہ خود بخود بن گئے، کیا خیال ہے؟ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے اس کو پاگل خانے دو، کیوں جی؟ آپ کہیں گے، جو یہ کہے گا نا کہ بھائی یہ خود بخود ہی بن گیا، آپ کہیں گے اس کی عقل کا علاج کرو۔ ایک چھوٹا سا مکان، ایک چھوٹی سی چیز، وہ بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بنتی، تو یہ جو اتنی مخلوقات ہیں، یہ کیا بغیر اللہ کے خالق اور مالک کے بغیر ہی بن گئی؟ انسان کو سوچ ہی نہیں آتی۔ اللہ کی نشانیوں کی دلیل اور اس کا یہ ارشاد ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر فی الواقع تم اس کی عبادت کرنے والے ہو، اور اس کی مخلوقات کی دلیل اس کا یہ فرمان بھی ہے کہ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش بری پر مستوی ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج، چاند اور ستارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ خبردار رہو، اسی کا خلق ہے، یعنی یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ الا لہ الخلق، کہ یہ صرف اللہ نے پیدا کیے ہیں، اسی کا خلق، اسی کی مخلوق ہے۔
جب مخلوق اس کی ہے تو اسی کا امر ہے، ساری کائنات میں اسی کا امر چل رہا ہے۔ بڑا بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے، اور رب کائنات ہی لائق عبادت ہے، معبود برحق ہے۔ اس کی دلیل آپ دیکھیے کہ جو رب ہے، جو ساری چیزوں کو پیدا کر رہا ہے اور ہمیں عطا کر رہا ہے، تو پھر ہماری بندگی کا، نیاز کا، ہماری گریزاری کا، ہماری پکار کا، ہمارے مانگنے کا، ہماری پیشانی کو جھکانے کا حقدار کون ہے؟ اللہ ہی۔ یہ تو بڑی بے انصافی کی بات ہے نا کہ پیدا وہ کرے، ساری نعمتیں وہ دے، زمین و آسمان وہ پیدا کرے، اس کے پیدا کیے ہوئے سورج سے فائدہ آپ اٹھائیں، اس کے چاند اور ستاروں سے فائدہ آپ اٹھائیں، اس کا دیا ہوا پانی پی کر آپ زندہ رہیں، اس کی دی ہوئی نعمتیں کھا کر آپ جوانی میں آئیں، اور جب بندگی کا وقت آئے، پیشانی کو جھکانے کا وقت آئے، تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کر۔ ہمارے پتہ نہیں آپ کے ہاں یہ مثال کوئی ہے یا نہیں، ہمارے پنجابی میں ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو مرغی ہے نا، یہ کوڑ کوڑ کہیں کرتی ہے اور انڈے کہیں دیتی۔ کیوں بھائی؟ یہ مثال سنی آپ نے کبھی کہ یہ جو چارہ ہے، جو وہ اس کا یعنی دانہ ہے، یہ کسی اور گھر سے کھاتی ہے، اور جب انڈا دینے کا ٹائم آتا ہے تو کڑ کڑ کر کے وہ کسی دوسرے گھر میں دے آتی ہے۔ تو آپ اس مرغی کو کیا کریں گے؟ کیوں جی؟ اللہ اکبر۔ کہ ہماری اس مخلوق کی حالت کیا بنی، ہماری حالت کیا بنی؟ ہر چیز اللہ کی دی ہوئی استعمال کریں۔ وہ اللہ کے بندو، کسی فیکٹری میں کوئی ملازم ہونا تو وہ مالک اس کو تنخواہ دے اور وہ کام کسی اور فیکٹری میں جا کر کرے، تو آپ کتنے دن اس کو برداشت کریں گے؟ کیوں نہیں؟ ایک دن بھی۔ اللہ تعالیٰ کا کھاتے، اللہ تعالیٰ کا پیتے۔ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ۔ اللہ کہتے ہیں تم مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ پیدا کس نے کیا؟ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، غزوہ بدر کے قیدیوں میں بن کر وہ قیدی بن کر آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کو مسجد کے ارد گرد یا مسجد کے سین میں یا دوسرے قریب گھروں میں ٹھہراتے تھے تاکہ یہ قرآن سنیں، مسلمانوں کے اخلاق دیکھیں اور ان کے اندر ایمان پیدا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ سورۃ والطور پڑھ رہے تھے۔ جب ان آیات پر پہنچے، جب ان آیات پر پہنچے، ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، کاد قلبی یطیر۔ میں یہ آیات سن کر، اس وقت وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ آیات سن کر قریب تھا کہ میرا جگر پھٹ جاتا، میرا دل باہر آ جاتا۔ فَهَذَا أَوَّلُ مَا وَقَرَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي، یہ سب سے پہلا موقع تھا کہ میرے دل میں اللہ کے اوپر ایمان پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو پہچانو ہے لوگوں، یہ سب کائنات ہی لائق عبادت اور معبود، اور رب کائنات ہی لائق عبادت اور معبود پر حق ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے لوگوں، بندگی اللہ کی اختیار کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم،
بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان سب کا خالق ہے۔ عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا اور اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے ہر طرح کا پھل نکال کر تمہارے لیے رزق باہم پہنچایا۔ پھر جب تم یہ جانتے ہو سارا کچھ تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ دوسروں کو شریک کرتے ہو کہ نہیں کہ داتا تو یہ ہے، خدا کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ کہتے ہیں جی قطب ہیں، ابدال ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہی کچھ نہیں، سارے کا سارا تقسیم ہی کر دیا ہے۔ اللہ نے تو سارا کچھ تقسیم کر دی، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہو؟ نہیں، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھا کہ جو ان تمام مذکورہ اشیاء کا خالق پیدا کرنے والا ہے، ہر قسم کی عبادت کا صحیح حقدار وہی حقدار ہے۔ اب کون سی عبادت ہے جو ہم نے اللہ کے لیے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن انواع و اقسام کی عبادت کو بجا لانے کا حکم دیا، مثلا اسلام، ہم نے اطاعت کس کی کرنی ہے؟ ایمان، ہم نے ایمان کس پر لانا ہے؟ احسان، اور ہم نے اس طرح عبادت کہ جس طرح ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں یا پھر اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور ایسے ہی دعا کس سے مانگنی ہے اور خوف ڈرنا کس سے ہے، امید اور رجا کس سے رکھنی ہے، توقع کس پر کرنا ہے، رغبت یعنی اچھی چیزوں کی چاہت وہ کس سے رکھنی ہے، رہب ڈر کہ کس کے عذاب اور پکڑ سے ہم نے ڈرنا ہے، خشوع اور خشیت کہ اپنے اندر عاجزی انکساری یہ کس سے رکھنی ہے، رجوع کس کی طرف ہم نے لوٹنا ہے، استعانت و استعاذہ کہ مدد ہم نے کس سے مانگنی ہے اور کس کی پناہ میں آنا ہے، استغاثہ ہم نے دنیاوی کاموں میں کس سے مدد حاصل کرنی ہے، ذبح اور قربانی اور نذر و نیاز یہ کس کے لیے ہے، منت اور اس کے علاوہ اور بھی عبادتیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہ سب کی سب اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، اور اس بات کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ آپ نے ساری قسمیں ذرا یاد کر لیں۔ دعا کس سے کرنی ہے بھائی؟ اللہ سے۔ خوف اللہ سے ہے۔ خوف آپ کہیں گے جی آپ کہتے ہیں اللہ سے خوف ہے، تو کیا انسان کے سامنے اگر دشمن تلوار لے کر کھڑا ہو تو خوف تو آتا ہے؟ آگ چل رہی ہو تو کوئی اس میں دھکا دے تو خوف تو ہمیں آتا ہے کہ بھئی یہ آگ چلا دے گی۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن سے انسان ڈرتا ہے۔ تو یاد رکھیے خوف کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے طبعی خوف اسباب کے تحت، جس طرح آگ ہے، زیادہ پانی ہے کہ اس میں ہم کہیں ڈوب نہ جائیں، اور اس طرح اور کئی چیزیں ہیں، یہ طبعی خوف ہے جو انسان نے جو اللہ نے انسان کے اندر پیدا کیا ہے۔ ایک خوف ہے کہ جو بغیر اسباب اور وسائل کے جس سے ہم ڈریں، وہ صرف ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے۔ دیکھیے ایک آدمی فوت ہو گیا، لاہور میں دفن ہے، اور ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ڈریں کہ وہ کہیں ہمارے بیٹے کو نہ مار دے، ہماری ٹانگ نہ توڑ دے۔
ہمارے کاروبار کو برباد نہ کر دے. بھائی وہ فوت ہو گیا، قبر میں پڑا ہے، کوئی انڈیا میں پڑا ہے، کوئی پاکستان میں پڑا ہے، وہ تو ہماری باتیں بھی نہیں سن رہا، دیکھ بھی نہیں رہا، اس سے خوف. یہ ہے وہ شرک اکبر. اس لیے کہ یہ تبھی خوف نہیں، یہ وہ اللہ کا حکم ہے کہ تم میرے علاوہ کسی سے نہ ڈرو. اور اسی طرح اللہ پر توکل ہے، خشوع ہے، رجوع ہے، استعانت ہے، مدد طلب کرنا. اچھا آپ کہیں گے کہ مدد طلب تو ہم ایک دوسرے سے کر لیتے ہیں، ایک دوسرے سے تعاون لے لیتے ہیں. اگر صرف ایک لفظ آپ یاد رکھ لیں تو کوئی شخص انشاءاللہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. وہ پتہ کیا لفظ ہے؟ آپ یہ کہیں ظاہری اسباب جو اللہ نے بنائے، اگر ان ظاہری اسباب کے تحت کسی سے آپ مدد حاصل کرتے ہیں تو یہ شرک نہیں، یہ تعاون علی البر والتقوی ہے. اور اگر ظاہری اسباب کے بغیر آپ مدد مانگتے ہیں تو یہ صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگیں گے تو یہ شرک اکبر ہوگا. میں اس کی مثال دیتا ہوں، اس سے آپ سمجھ جائیں گے. ظاہری اسباب دیکھیے، کئی دفعہ انسان کو ضرورت پڑ جاتی ہے، اس کے پاس 100 ریال کی 10 ریال کی ضرورت ہے، وہ دوسرے سے کہتا ہے کہ جی ذرا مجھے دے دو، میں 10 دنوں کے بعد آپ کو واپس کر دوں. اور اس نے دے دیے، اس نے اپنی مشکل حل کر لی. کیا اس کو مشکل کشا کہتے ہیں؟ کیا اس کو استعانت ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف کہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں، اور یہ اسباب تو ہم جانوروں سے بھی لے سکتے ہیں. بھینس اور گائے دودھ دیتی ہے تو ہماری کتنی مشکلیں حل ہوتی ہیں بھائی. تو کیا وہ گائے اور بھینس ہماری مشکل کشا ہے؟ ڈاکٹر، اس سے دوائی ہم لے لیتے ہیں اور فائدہ ہو جاتا ہے. کیا وہ ڈاکٹر مشکل کشا اور شفا دینے والا ہے؟ نہیں. تو یہ لفظ یاد رکھ لیں، اس لیے کہ وہ لوگ کہتے ہیں جی تم کہتے ہو کسی سے مدد نہ مانگو، شرک ہے. تو بتاؤ تم نہیں مدد مانگتے کہ بھائی آؤ یہ وزن زیادہ ہے، مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا، ذرا اس کو اٹھا کر میرے سر پہ رکھ دو. دلیلیں دیکھیے آپ. اما الذین فی قلوبہم زیغ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھگی ہوتی ہے، ان کی دلیلیں سنو. کہ جی آپ کہتے ہیں کسی سے مدد ہی مانگنی چاہیے، اور یہ وزن زیادہ ہے، آپ کہتے ہیں جی ذرا محترم میرا تعاون کریں، یہ اٹھا کر نا ذرا ادھر رکھ دیں. تو آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. او اللہ کے بندو، یہ اللہ نے ظاہری اسباب ما تحت الاسباب، یہ اللہ نے خود بنائے، خود ہمیں حکم دیا ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ادھار گندم یہودی سے بھی لے لی تھی، تو کیا پھر یہودی آپ کا مشکل کشا بنا؟ کیوں نہیں؟ ایک نبی ہو اور اس کا مشکل کشا کون ہو؟ یہودی ہو. یہ اللہ سے ڈریں. ما تحت الاسباب، ظاہری اسباب کے تحت ایک دوسرے کا تعاون کر دینا، لے لینا، اس کو استعانت شریعت کی اصطلاح میں نہیں کہتے، اور یہ شرک نہیں، یہ ہے تعاون علی البر والتقوی. اور ایک ہے ما فوق الاسباب. ما فوق الاسباب کیا مانا؟ کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے. اب
کوئی آواز بھی نہیں سنتا، کوئی ٹیلی فون نہیں ہے، وہاں کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو وہ اگر پکارتے ہیں کسی اللہ کے علاوہ کسی اور نبی کو، خلیل علیہ السلام کو پکارتے ہیں کہ اے اللہ کے دوست ابراہیم خلیل میری مدد کر، تو یہ کیا ہوتا؟ شرک ہوتا۔ وہ کس کو پکارتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ اکبر۔ اسباب کے بغیر کوئی فوت شدہ قبر میں دفن ہے، آپ کی بات بھی نہیں سنتا، آپ کی زبان نہیں سمجھتا، اس کے پاس یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ آپ کو 100 روپیہ دے سکے، اور آپ یہاں کھڑے ہو کر یا اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ مجھے 10 روپے کی ضرورت ہے مجھے دے دو، 10 روپے کی ضرورت ہے مجھے دے دو، تو یہ کیا ہے؟ شرک اکبر۔ یہ فضائل اعمال میں کیا لکھا ہے؟ ایک آدمی کو بھوک لگ گئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گیا کہ اللہ کے رسول مجھے بھوک لگ گئی، مجھے بھوک لگ گئی۔ اندر سے ہاتھ نکلا، ہاتھ میں روٹی تھی، اور اس آدمی نے وہ روٹی پکڑ کر کھا لی۔ یہ شرک اکبر ہے یا نہیں بھائی؟ کس کو پکار ہے؟ کس کو پکار ہے؟ اس لیے استعانت، استغاثہ، استعاذہ، ان سب کی صورتیں، اسی طرح خوف، یہ ظاہری اسباب کا لفظ آپ یاد رکھ لیں۔ اگر وہ کہے نا کہ یہ تقسیم کہاں لکھی ہوئی ہے، آپ کہیں یہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اور قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ جب اللہ نے خود کہا مدد کرو تو ہم کریں گے۔ ایک جگہ پر کہا کہ میرے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو۔ اب دونوں چیزوں کو کس طرح سمجھیں گے؟ اسی طرح سمجھیں گے کہ اسباب کے تحت ہم مدد لیں گے، وہ شرک نہیں ہوگا، اور اسباب کے، ظاہری اسباب کے بغیر اگر ہم کسی سے مدد مانگیں گے اور وہ اللہ نے اس کو وہ استطاعت دی ہی نہیں، تو یہ شرک اکبر ہوگا۔ یہ کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے ان المساجد للہ، کہ یہ مسجد اللہ کے لیے ہیں، لہذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ جس کسی نے ان مذکورہ والا عبادات میں سے کسی بھی عبادت کو کسی غیر اللہ، فرشتے، نبی، ولی، پیر، مرشد کے لیے کیا، وہ مشرک اور کافر، وہ مشرک اور کافر ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بے شک کافر کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے، تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے۔ مذکورہ اقسام کے عبادت ہونے کے دلائل، دعا عبادت ہے، دعا مانگنا کیا ہے؟ عبادت، اور عبادت صرف اللہ کی۔